خوابوں کی تعبیر کے موٹے موٹے اصول کیا ہیں؟ کیا خوابوں کی تعبیر کے موٹے موٹے اصول کیا ہیں؟ خواب کی تعبیر جو ہے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فن سکھایا جاتا ہے. در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر میں ایک درجہ کمال رکھنے والے نبی کے طور پر شہرت پا گئے ہیں. لیکن جب تک خدا نے سکھایا اپنی خواب کا بھی نہیں پتہ چلا. نبی باپ نے سمجھایا کہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھائیوں کو تو نقصان پہنچے گا. تو کہاں یہ حالت کہ اپنی خواب کا بھی کچھ پتہ نہیں, کہاں جب خدا فرماتا ہے کہ ہم نے سکھایا اس کو علم تعبیر, اس کے بعد وہ کائے پلٹ گئی ہے. تو بہت سے ایسے دماغ ہیں جو خدا تعالیٰ خواب کی تعبیر کے لیے تیار کرتا ہے, اور اس میں بعض دفعہ دماغ کی بناوٹ کی ودیت ہوتی ہے. یعنی صرف کسی انعام خاص کے طور پر, ایک مذہبی روحانی انعام کے طور پر نہ بھی ہو, تو جس طرح ہر انسان کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں, بعض چیزیں بعد میں زیادہ چمکتی ہیں, اسی طرح رویا کا فہم بھی ان صلاحیتوں میں سے ایک ہے جو بعض انسانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں, بعض میں کم پائی جاتی ہیں. کسی کی بازو مضبوط, کسی کی ٹانگیں, کسی کے دماغ, کسی کا کچھ. تو دماغ کے وہ حصے جو رویا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بعض لوگوں میں نے دیکھا وہ روشن ہوتے ہیں. لوگ جو اپنی خوابوں میں جو لکھتے ہیں کثرت سے, کئی تعبیریں بھی لکھتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ چلتا تعبیر کا, لیکن بعض ایسی حیرت انگیز طور پر صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی علم دیا جائے, دوسرا فطرت میں یہ نور ودیت ہو چکا ہو, بس یہ بناوٹ سے نہیں بنے گی. ان دو باتوں کے علاوہ جو تعلیم کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو ترقی دینا ہے, اس کے متعلق مختلف اصول ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ نفس کی خوابیں بھی بکثرت آتی ہیں, اور اکثر انسانوں کو نفسانی خوابیں ہی آتی ہیں. اس لیے نفسانی خوابوں اور غیر نفسانی خوابوں میں کوئی تمیز ہونی ضروری ہے. وہ تمیز جو ہے ایک تو ان کی ادائیں بتا دیتی ہیں. جس شخص کو خواب آتی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ رویا دکھاتا ہے, اس کو حیرت ہوتی ہے کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں کسی گوشے میں بھی نہیں آ سکتی تھیں, اور وہ پیدا ہو گئی ہیں. جو نفسیاتی تعبیر کرنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے سب کانشیس میں یعنی لاشعور میں یہ باتیں موجود تھیں جو اس نے اچھالی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس نے دیکھا, اس لیے الہی خواب کوئی نہیں. بعض اچنبا خوابیں بھی آ جاتی ہیں کیونکہ انسان کو خود اپنے لاشعور کا پورا علم نہیں. یہ بھی ممکن ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ لاشعور میں بہت سی دبی ہوئی چیزوں کو خدا تعالیٰ اپنے تصرف میں لائے اور ایک پیغام کا ذریعہ بنائے. یہ بات بھی ممکن ہے, اور یہ دوسری بات بھی ہوتی ہے اور پہلی بھی ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اب ان بخاروں میں فرق کیسا ہوگا؟ ان میں ایک بنیادی بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو لوگ جھوٹے ہوں اکثر ان کی خوابیں جھوٹی ہوتی ہیں. جو لوگ سچے ہوں وہ جھوٹی خوابیں بناتے ہیں, نہ ان کی خوابوں میں جھوٹ کا عنصر ملتا ہے. تو انسان کی اپنی پاکیزگی, اس کی اپنی صفائی بہت حد تک تعبیر پر اثر انداز ہوگی. ایک سچا آدمی بعض دفعہ ایک ایسی خوفناک خواب دیکھ لیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور ایک تعبیر کرنے والا جب اس کی تعبیر کرتا ہے تو وہ تعبیر اس کے مرتبے کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. اور ایک جھوٹا آدمی اپنے متعلق بڑی بڑی بزرگانہ خوابیں بھی دیکھ لیتا ہے کہ میں تو بخشا گیا, میں تو جنت میں جاؤں گا. کوئی مسیحیت کا دعویٰ ہو جاتا ہے, کوئی اور دعویٰ کر بیٹھتا ہے. تو اس کا اپنا کردار, اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے, اور پھر اس میں بیماری کے امکانات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے.
بس شخصیت اور رویا اگر ان دونوں میں تضاد ہو تو یہ بتا دے گا کہ یہ خواب سچی نہیں ہے، یہ پیغام جھوٹا ہے۔ ہمارے افریقہ میں بھی بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو دعوے کر دیتے ہیں، ایک نے مسیح موعود، میں بھی ایک مسیح ہوں، یہ دعویٰ کر دیا۔ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا وہ تمہیں علم نہیں کہ کتنے لمبے عرصے انتہائی انکساری کے باوجود اور باوجود اس کے کہ بار بار آپ تعبیریں کرتے تھے، اس وجہ سے آخر آپ کو ماننا پڑا، اور اس کے ساتھ وہ مسیح نفس صلاحیتیں اس کثرت سے عطا ہوئیں کہ وہ نشان بن گئیں، دعاؤں سے مردے زندہ ہو گیا تقریباً، جو نیم مردہ حالت میں تھے، اور پورا علم کا ایک سمندر عطا ہو گیا آپ کو۔ تم بتاؤ تمہیں کون کون سے نشان عطا ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بتا دو، آئندہ کی کوئی خبریں بتاؤ، کوئی اور اپنے روحانی علمی کارنامے بتاؤ، تو انہیں مسیح نفس بن کے کیا 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 ہے دنیا میں۔ تو بالکل گم ہو گیا وہ شخص، وہ ایک بھی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ تو صرف جھوٹا ہونا نہیں، بیمار ہونا بھی ایک وجہ تضاد بن جاتی ہے۔ ایسا شخص جو ذہنی طور پر بیمار ہوگا، اس کو اگر اعلیٰ درجے کی خوابیں آ رہی ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی امتیازی نشان نہ ہو، اس کو قرآن کا بھی علم نہ ہو، حدیث کا علم نہ ہو، کوئی دین کے مفاہیم اس کو عطا نہ ہوئے ہوں، اور وہ دعویٰ کر دے کہ میں اس زمانے کا مسلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو اس کی خوابوں کی تعبیر اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ تم بیمار ہو، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے ہو۔ تیسری چیز تعبیر تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تعبیر کے لیے شخصیت اور تعبیر کے مضمون کا باہم دیگر موضوع ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھنا ضروری ہے، اور پھر صحیح تعبیر ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ دعووں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ ذہنی بیماری جو آج کل یہ وزارت میں عام ہے، اور اس کی اہمیوں میں دعووں کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری دوسروں میں ہو تو کچھ اور قسم کے پاگل پن کودتے ہیں، جس کی ضرورت میں نیکی ہو وہ لاشعور سے وہی نیکی ابھرتی ہے اور بیماری کا اظہار بن جاتی ہے۔ لیکن جو خدا تعالیٰ رویا دکھاتا ہے اس میں کچھ گھنڈیاں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات رویا دیکھنے والے کو اس گھنڈی کی سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح حضرت یوسف نے بڑی سادگی سے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں نے دیکھا یہ چاند ستارے میں سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے مزاج میں یہ بات تھی ہی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو خود گھنڈی کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے۔ پھر وہ اہل علم سے پوچھتے ہیں، اور اس میں خود جاہل ہونا ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ بڑے بڑے اہل علم اپنے متعلق رویا کو چونکہ نفس نے نہیں بنائی ہوتی اور خدا تعالیٰ نے تصرف کیا ہوتا ہے، پورا سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ کی رویا جو ہے مثلا، وہ قبر کھود کے ہڈیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں میں سے بعضوں کو پسند کرنا، بعضوں کو ناپسند کر کے پھینک دینا، ان کی زندگی میں جو زلزلہ طاری ہو گئے ڈر کے مارے کہ یہ میں کیا کر گیا ہوں، اور کیا میری حالت ایسی ہے۔ اس پر ابن سیرین تھے یا کون تھے مجھے یاد نہیں، ابن سیرین ہی تھے جنہوں نے اس رویا کی تعبیر کی، وہ مشہور تھے تعبیر میں کہ تو مبارک ہو، تم تو فقیہ ہو، اللہ نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سچی باتیں منسوب ہوں گی ان سے استنباط کرو گے، اور جو جھوٹی باتیں منسوب ہوگی ان کو رد کر دیا کرو گے۔ تو کتنی عظیم شان تعبیر نکلی ہے۔ ابن سیرین معبرین میں سے آپ کے نقطۂ نظر سے غالباً زیادہ مطالعہ کے لائق ہیں، کیونکہ اگر آپ نے مکینیکلی سیکھنا ہو کوئی طریقہ، باقی باتیں جو میں نے بیان کر دیں ان میں سے ایک اور بات بھی بیان کرنے والی ہے کہ تعبیر پھر اپنے ساتھ کوئی نشان بھی رکھا کرتی ہے، اور وہ نشان جو ہے وہ بعد میں پورا ہو کر ثابت کرتا ہے کہ رویا بھی سچی تھی، تعبیر بھی سچی تھی۔
اور بغیر نشان کے اللہ کی طرف سے پیغام نہیں ملا کرتا. اس پیغام میں ضرور کوئی نہ کوئی نشان ساتھ مدغم ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ظاہر بھی. مثلا حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود جس رویا کی تعبیر کی، اس کا تعلق اگلے 7 سال بلکہ 8 سال سے تھا، اور اس وقت اس کے آثار کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور بادشاہ وقت کو دکھائی گئی، اس لیے کہ بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کے خوراک کا، اس کی دیکھ بھال کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو دکھائی، اور غیر بادشاہ کو دکھاتی تو بادشاہ اس پہ عملی نہ دکھائی جاتی رویا، تو اس پہ بادشاہ عملی نہ کرتا، رویا کا پیغام بھی بیکار جاتا. اس لیے وہ جو بعد کے حالات ظاہر ہوئے ہیں 7-8 سال تک مسلسل، وہ بتا رہے ہیں کہ تعبیر بھی سچی تھی، رویا بھی سچی تھی. تو یہ بھی ایک طریق ہے رویا کے پہچاننے کا. اگر فوراً آپ ایک تعبیر کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں جا کر غلط ثابت ہوتی ہے تو خود پتہ چل جائے گا. اور تعبیر عجیب ہو، اس کے کوئی آثار نہ ہوں، اور پھر اس طرح ظاہر ہو کہ اس کا رویا بین کے اپنے تصرف سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کی جو اختیارات کا دائرہ ہے اس سے باہر واقع ہو، تو وہ قطعی طور پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ سچی رویا ہے. مگر جو مکینیکل طریقے ہیں، اسکول کی تعلیم کے ذریعے جو آپ سیکھتے ہیں چیزیں، ان میں ابن سیرین کا طریق بہت اچھا ہے. وہ مختلف امکانات بتا دیتے ہیں کہ اگر رویا میں مثلا دانت دیکھو تو دانت کا یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے، یہ مطلب بھی ہے. اگر دانت نکال کے ہاتھ میں پکڑے رکھو تو یہ ایک نعمت ہے، اگر پھینک دو تو کسی پیارے کی زندگی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ابن سیرین ہیں، اور ایک اور امام ہیں شیعہ امام باقر، ان کی رویا کی تعبیر بھی تعبیریں جو تاثیر الانام میں درج ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا علم اور فن بخشا تھا. تو ان کے مطالعہ کریں ان رویوں کا، جن کے متعلق تعبیروں کی کتابوں نے ان کے واقعات محفوظ کیے اور پھر اعلیٰ روحانی درجے رکھنے والے معبرین نے تعبیریں کی، ان پر غور کریں. اور یا پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تعبیریں فرمائیں اپنی رویا کی اور دوسروں کی، ان سے سیکھیں طریقہ. بہت دلچسپ فن ہے یہ، مگر جیسے کہ میں نے بتایا ہے اصل میں تو ودیعت ہوتا ہے. ہمارے سید نعیم شاہ صاحب یہاں رہتے ہیں لندن میں، آپ کے واقف ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک دفعہ حضرت سید میرا پا کے گھر حضرت صاحب کی باری تھی، اور کھانا دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے، چوکیاں بچھی ہوتی تھی اس زمانے میں، کچے مکان تھے. تو نعیم اور نسیم وغیرہ بھائی، یہ بھی بھائی وہیں تھے اس وقت. تو نعیم بھی ساتھ بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا. تو نعیم نے کہا کہ حضور میں نے ایک رویا دیکھی ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ نعیم نے کہا میں نے دیکھا میں مچھلی پکڑی ہے. چھوٹی تھی کہ بڑی تھی؟ انہوں نے کہا چھوٹی تھی. اور تم امتحان والا تو نہیں دیکھے آئے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں میں دیکھ آیا ہوں. اگر تم فیل ہو گئے ہو. ہم حیران رہ گئے کہ یہ سوال رویا کیا، سوال کیا، اس کا کیا تعلق تھا؟ تو مسلم علیہ نے فرمایا کہ بڑی مچھلی ایک ایسے غم کی نشانی ہوتی ہے جو اگل دیتی ہے وہ، چونکہ اس لیے وقتی صدمہ اور اس سے نجات. اور چھوٹی مچھلی جو کھا لے اس کو اگلتی نہیں، اس لیے ایسا صدمہ جو پہنچ گیا. اور مچھلی اس کے علاوہ نعمتوں کی بھی تعبیر ہے، مگر حالات کے مطابق ہوگا. اسی لیے آپ نے یہ سوال کیا پہلے اس سے کہ تم کو امتحان وغیرہ تو نہیں دے کے آئے؟ انہوں نے کہا ہاتھ میں کہا پھر تم فیل ہو. اور واقعی پھر فیل ہو گیا، حالانکہ خود بڑے خوش فہمی میں تھا کہ بڑے اچھا میرے پرچے ہوئے، اچھے پرچے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا فن ہے جس کو بحث میکینیکلی سیکھا جا نہیں سکتا، مگر کچھ نہ کچھ مطالعہ سے فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے. اب مچھلی میں فوائد بھی ہیں، روحانی علامت بھی ہے. جب
ईसाइयत की मुद्दत ख़त्म हुई तो हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कशफ में, जिसका कुरान करीम में जिक्र है रोया में, उसको इस तरह देखा कि मछली मजमुल बहरैन पर छोड़ के निकल गई है, रूहानी खुराक थी। तो इसका मतलब था कि उनकी रूहानियत ख़त्म हो गई है अब। और चूंकि ईसाई मछली पकड़ने वाले ही थे अक्सर, जो हज़रत मसीह के साथी बने, इसलिए उनको मछली से मिसाल देना कि उनकी मछली निकल गई बहुत ही प्यारी मिसाल है। और ये कश्फ था, लेकिन कश्फ की भी रोया की तरह ताबीर होती है। तो मुराद ये थी कि वो बहर आ गया जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहर था, और तुम्हारा दौर ख़त्म और तुम्हारी रूहानी मछली चली गई, यानी तुम तो बेशक आगे बढ़ जाओगे, सफ़र तुम्हारा आगे हो सकता है, लेकिन बगैर रूहानी ग़िज़ा के होगा। तो ताबीरात का जो मामला है वो काफ़ी वसी है, और वसी नज़र से इसके सारे पहलुओं पर गौर होते रहना चाहिए। और फरमाइए।